دیکھو اس زمانے میں ہمارے ملک میں نہ برادری کا جھگڑا ہے نہ دھرم کا جھگڑا ہے، جھگڑا لے دے کے کرسی کا ہے۔ اور آپ لوگ بھی کتنے عقل مند آدمی ہو، آگے کی چھوڑ کے پیچھے پر بیٹھے ہوئے۔ ارے اب بھی وقت ہے، اگلی کرسی پر آ جاؤ۔ بلیاوی سے آج کچھ سیکھ لو۔ خیرات کی زندگی ہم نے مانگی نہیں ہے، بے شک رب کی بخشی ہوئی زندگی کون چھین لے گا؟ بے شک تو کیا ارادہ ہے؟ سننے کا موڈ ہے؟ ارے کچھ تو بولیے۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہو وہی کلیئر ہو جاؤ، اس لیے کہ بھاڑے کی فوج سے بلیاوی جنگ نہیں لڑتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بھاڑے کی فوج سے جنگ ہارنا طے ہے۔ 72 حسین کا غلام مل جائے تو پورا ملک جیتا جا سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو جو سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اڑاؤ، دونوں ہاتھ مٹھی باندھ کے پوری طاقت کے ساتھ۔ اسٹیج والوں کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو بھیا، میرا اپنا انالائسس ہے۔ بھائی صاحب مائک والے بہت اچھا ہے، تھوڑی کم کر دو، ہاں، تاکہ جو بولوں صاف صاف سمجھ میں آوے، ورنہ اسٹیج پر چیخ کے مر جانے سے کوئی شہید تھوڑی ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی بدر تلاشنا پڑے گا۔ اڑاؤ دونوں ہاتھ پوری طاقت سے، مٹھی باندھ کے۔ اوے مٹھی باندھو، مٹھی باندھو، اچھا ایمان سے بولو، مٹھی زور سے باندھو تو باندھنے پر بدن میں طاقت مل رہی ہے کہ نہیں؟ ارے کچھ تو بولو، مل رہی ہے؟ یعنی 100 گرام کی طاقت مٹھی باندھنے سے پہلے، باندھنے کے بعد 200 گرام کا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کچھ تو بولو۔ بلیاوی کی تقریر کا ایک حصہ یہاں مکمل ہو گیا۔ جب تو اپنی مٹھی باندھ لے تو تیرا بدن طاقتور ہو جائے۔ بے شک جس دن پوری سنیت مٹھی باندھ لے، تم سے طاقتور کوئی نہیں ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، توجہ چاہوں، سبحان اللہ۔ اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں۔ دنیا میں دھرم بہت ہے جی حضرت، مذہب بہت ہے، نہ دھرم کی کمی، نہ مذہب کی کمی، نہ کتابوں کی کمی، بے شک، نہ معبود کی کمی۔ اہل علم کی توجہ چاہوں حضرت، جی جی، مولانا، نہ معبود کی کمی۔ حد تو یہ ہے کہ بھارت آزاد ہوا 1947 میں، آبادی تھی 33 کروڑ، کتنی؟ اور معبود تھے 36 کروڑ۔ آبادی 33 کروڑ، معبود 36 کروڑ۔ ماشاء اللہ۔ اسی دھرم اور معبود کی بھیڑ میں ایک مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ زور سے بولو تو رنگ میں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، ارے بولو زور سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے، اور جو اسلام کو مانے وہ ایک قوم ہے جس کا نام مسلمان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مذہب اسلام، ماننے والا مسلمان، بے شک، معبود صرف ایک، پلے نہیں پڑا، معبود صرف ایک، معبود صرف ایک، جو کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے۔ واہ، بولو گے تو رنگ آئے گا، بولو بولو بولو، توجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ جو کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے، جو پیدا ہوتا نہیں ہے پیدا فرماتا ہے۔ بے شک،
جو مرتا نہیں ہے، واہ موت عطا کرتا ہے، واہ جو چلتا نہیں ہے چلاتا ہے۔ اب بلیابی کی بات یہی سن لو، تاریخ اور اتہاس یہی کہہ رہا ہے کہ جو بنتا ہے وہ بکتا ہے، واہ جو بنتا ہے وہ بکتا ہے، جو بنے گا وہ بکے گا۔ واہ بول یار، بول بول بول، توجہ۔ واہ واہ زندہ باد زندہ باد جو بنے گا واہ وہ بکے گا۔ اب آنکھیں کھولیے، زمین بنی ہے تو بک رہی ہے، واہ آسمان بنا ہے تو بک رہا، بے شک چاند و سورج بنے ہیں تو بک رہے ہیں، کپڑے بنے ہیں تو بک رہے ہیں، واہ گاڑیاں بنی ہیں تو بک رہی ہے، پتھر بنا ہے تو بک رہا ہے۔ گویا فطرت یہ کہ جو بنے گا وہ بکے گا وہ بکے گا، میرا خدا بنتا نہیں ہے، واہ میرا خدا بے شک بنتا نہیں ہے، اسی لیے تو بازاروں میں بکتا بھی نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہائے 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 ہائے، زندہ کیا بات باد رہی، کیا بات رہی، کیا بات زندہ رہی، باد زندہ باد واہ 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 واہ۔ زندہ باد آج نہیں تو کل مدینہ اللہ اکبر بس دل لگائیں، جی میرا خدا بنتا نہیں اس لیے تو بکتا بھی نہیں، اور فطرت یہ ہے کہ جو بنے گا وہ بکے گا وہ بکے گا۔ اب تک جو بنا ہے وہ بکا ہے، میرا خدا بنا نہیں ہے اسی لیے بازاروں میں بکا بھی نہیں ہے۔ واہ بس ذہن کو یہیں حاضر کیجئے گا پلیز۔ کیا کچھ ہو گیا تو جو کچھ کرنا ہو کر لیجیے، اس لیے کہ میرے پاس کوئی رٹی تقریر نہیں ہے کہ بٹن دبا دوں۔ اسٹیج ڈھانسو ہو، سننے والے ہوں تو ایک تقریر 20 سال نہ سنی جائے تو پھر خطاب کا کیا مطلب؟ دل لگا لیجئے گا۔ بے شک دنیا میں دھرم بہت، مذہب بہت، کتابیں بہت، ہر دیش کی کتاب، ہر ملک کی کتاب، ہر دھرم کی کتاب، ہر پنتھ کی کتاب، انہی کتابوں کے بیچ میں ایک اسلام۔ بے شک اب اسلام کے پاس ہے کیا؟ توجہ چاہوں مولانا، ہے کیا؟ تو اسلام کے پاس نہ لشکر ہے، نہ ستا ہے، نہ تجوری ہے، نہ حکومت ہے، نہ خزانہ ہے۔ اسلام کے پاس دو چیز ہے، ایک ذات ہے، ایک کتاب ہے۔ توجہ چاہوں، سن لیجئے، ایک ذات ہے، ایک کتاب ہے۔ ذات کا نام محمد الرسول اللہ، بے شک اب کتاب کون سی ہے؟ توجہ چاہوں اہل علم کی، دنیا میں کتاب بہت ہے لیکن حکیم نہیں ہے۔ بے شک تنہا کتاب قرآن، جو قرآن بھی ہے حکیم بھی ہے۔ بے شک کتاب بھی ہے حکیم بھی ہے، کتاب بھی ہے شفا بھی ہے، کتاب بھی ہے دوا بھی ہے، واہ کتاب بھی ہے مستقبل بھی ہے، واہ کتاب بھی ہے ماضی بھی ہے، کتاب بھی ہے خزانہ بھی ہے۔ لیکن کون سمجھائے مسلمان کو؟ جو قرآن حکیم ہے اس کو مسلمانوں نے قرآن خوانی والی کتاب بنا دیا۔
جو قرآن ہدایت ہے، اس ہدایت والی کتاب کو تعویذ والی کتاب بنا دیا. جو کتاب حکمت و تدبر والی کتاب ہے، اس کتاب کو مسلمان تو نے قسم کھانے والی کتاب بنا دیا. اب دل لگاؤ، دنیا میں کتابیں بہت ہیں، کتابیں بہت ہیں، لیکن وہ کتاب جو کتاب بھی ہے، حکیم بھی ہے. اب اہل علم زبان کھولیں تو میں ایک نیا نقطہ نکال دوں. سبحان اللہ. منہ خالی ہو اسٹیج والوں کا تو سبحان اللہ بول لیں گے، سبحان اللہ. ورنہ ڈر ہے کپڑا خراب ہونے کا. بدل لگائیں. آپ لوگوں کو ڈر نہیں نہ لگا؟ بنداس بولو یار میں ہوں. بے شک. دل لگائیے. کتاب بھی ہے، حکیم بھی ہے. توریت کتاب ہے، حکیم نہیں ہے. واہ واہ. کاش یہ جملہ میں کہیں اور بولا ہوتا. توریت صرف کتاب ہے، بے شک. حکیم نہیں ہے. زبور صرف کتاب ہے، حکیم نہیں ہے. بے شک. لیکن دنیا میں تنہا قرآن کتاب بھی ہے، حکیم بھی ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تنہا کتاب قرآن کتاب بھی ہے، حکیم بھی ہے. اب سوال یہ اٹھتا میرے پروردگار، توریت کو تو نے حکیم نہ کہا، زبور کو حکیم نہ کہا، انجیل کو حکیم نہ کہا، صحیفے کو حکیم نہ کہا، یہ قرآن کو حکیم کیوں کہا؟ تو جواب ملے گا دنیا مریض ہے، بے شک. قرآن حکیم ہے. بے شک. دنیا بیمار ہے، بے شک. قرآن حکیم ہے. اب سوال یہ اٹھتا حضرت مولانا، حضرت میں نام بھول گیا ہوں پلیز، حضرت مولانا اظہر صاحب پرتاپ گڑھی اور میرے حضرت مولانا مہدی حسن صاحب مصباحی، یہ دونوں بزرگ ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک بیماری کا علاج ایک ہی ڈاکٹر کر سکتا ہے. بے شک. ہڈی کا علاج ہارٹ کا ڈاکٹر نہیں کرے گا، ہارٹ کا علاج آنکھ کا ڈاکٹر نہیں کرے گا، آنکھ کا علاج شوگر کا ڈاکٹر نہیں کرے گا، برین کا علاج نس کا ڈاکٹر نہیں کرے گا. گویا مرض جیسا ڈاکٹر ویسا، ڈپارٹمنٹ بدلا ہوا ہے. آئے 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 آئے. بے شک. لیکن قرآن ہی وہ حکیم ہے کہ مرض چاہے جیسا ہو علاج قرآن کرے گا. واہ واہ. زندہ باد. زندہ باد. کیا کریں. ماشاء اللہ. بیماری چاہے جیسی ہو واہ. علاج قرآن کرے گا. کالا پن بیماری علاج قرآن کرے، غربت بیماری علاج قرآن کرے، بے حیائی بیماری علاج قرآن کرے، شراب نوشی بیماری علاج قرآن کرے، جہالت بیماری علاج قرآن کرے، بیٹیوں کا حصہ. زندہ باد. زندہ باد. کیا کریں. ماشاء اللہ. زور سے بولو زندہ یار. باد. سبحان اللہ. سبحان. اب دل لگاؤ، بلیا بھی یہاں چنوتی دیتا پوری دنیا کی کتابوں کو. زندہ باد. آؤ میدان میں رکھ لو تاریخ طے کر کے، فیس ٹو فیس. گھڑی دیکھ کر گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں ڈیسیژن ہو جائے گا. نفرت کی بیج مت ڈالو. یہ بھارت ہے. واہ واہ. زندہ باد. زندہ باد. توجہ چاہو، یہ بھارت ہے. جن پاگلوں کا علاج امریکہ نہیں کر سکا، انہی پاگلوں کا علاج غریب نواز نے کیا ہے. زندہ باد. زندہ باد. کیا کہنے. ماشاء اللہ. اللہ نعرہ تکبیر، اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سن لو آج تقریر تھوڑی دیر. میں وہ نہیں ہوں کہ جنت کی چابی دے دوں آپ لے کے گھر چلے جاؤ.
میں تو جنت کے ان مافیاؤں کو ڈھونڈ رہا ہوں دکان میں تالا ٹھوک کے مروں گا. اہل سنت کے جوانوں کو اندھ بھکت بنانے والے حرام خورو، بریلی کے امام نے نبی کا عاشق بنایا ہے، اندھ بھکت نہیں بنایا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کیا کہیں ماشاء اللہ. توجہ چاہو، کیا کہیں گے فیضان اعلیٰ حضرت. دل لگا لیجیے. حضرت مصباحی صاحب سنو گے؟ موڈ ہے؟ جی جی جی. بول دو لبیک یا رسول اللہ. ارے زور سے. سلطان پور کی مٹی بڑی تاریخی ہے یار، جنگ آزادی سے لے کر میدان علم تک میں. لگا دو زور سے لبیک یا یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. اب ذہن حاضر کرو. جگہ جگہ دکانیں کھل گئی ہیں. ویسے بھی ہمیں فخر ہے کہ ہم وشو گرو کے ناگرک ہیں. معمولی بات ہے. زندہ باد. واہ واہ. جو اپنی 1.5 آنکھ کو 2 نہ کر سکا وہ آنکھ کی دوا بیچ رہا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا کہیں. ہم اس وشو گرو کے ناگرک ہیں بے شک. جس نے پوری زندگی کپڑا نہ پہنا ہو. واہ. وہ آج کپڑوں کا پرچار کر رہا ہے. بے شک. یہ چھوٹی اپلبدھی ہمارے دیش کے لیے ہے. کمال ہے. جو اپنا لکھا خود نہ پڑھ سکتا ہو وہ 6 منترالے چلا رہا ہے صاحب. بے شک. کیا کہیں. توجہ چاہو. کیا کہیں. جو کٹورا بجاتے بجاتے اب دماغ بجا دیا. بدل لگا لو. جس کی اولادیں جاہل رہیں گی اس کی اولادیں مزدور بنیں گی. واہ. حق ہے. سچی بات ہے. اور جس کی اولادوں کے ہاتھ میں قلم کا پاور ہوگا وہ مزدور نہیں مالک بنے گی. واہ. اب فیصلہ آپ کرو کہ مزدور چھوڑ کے مرنا چاہتے ہو یا مالک بنا کر. دنیا میں دھرم بہت، مذہب بہت، کتاب بہت، اور ہر انیائے کے خلاف کتاب سے ہی نیائے دیا گیا. ہر ظلم کے خلاف کتاب سے ہی انصاف کیا گیا. بلیابی اگر بول دیتا ہے تو ہفتہ بھر ٹی وی پر ڈیبیٹ چلتا ہے کیوں بولا. لیکن یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جو بول دیا واپس نہیں لیا. بے شک. اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مصطفیٰ والا جو بھی بولتا ہے ٹھوک کے بولتا ہے. بے شک. اب یہاں رک کر کے بات آ گئی تھی عشق کی. عشق کی مصباحی صاحب. حضرت جسم کے ہر حصے میں درد نہیں ہوتا. گوشت تو سبھی ہے. بازوؤں کے گوشت میں درد نہیں ہے. پیر کی پڈلی کے گوشت میں درد نہیں ہے. تھائی اور جانگ کے مسل میں درد نہیں ہے. ہے گوشت پورا جسم لیکن درد ہر جگہ نہیں ہے. درد کہیں ہے بھی تو احساس سے درد وہاں نہیں ہے کہیں اور ہے. توجہ چاہوں. توجہ چاہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نظام قدرت ہے. گھائل ہو انگلیاں، ٹھیس لگے انگلیوں کو،
خون گرے انگلیوں سے، درد کا احساس کرے دل، واہ دل تڑپے دل، گواہی آنکھیں دے، تڑپے دل گواہی آنکھیں دے، جنازہ باپ کا اٹھے، تڑپے دل واہ گواہی آنکھیں دے، بے شک بھائی بیمار پڑا ہو، تڑپے دل گواہی آنکھیں دے۔ توجہ چاہوں، بے گوشت پوری باڈی میں، لیکن تڑپنے کا ہنر صرف دل کو۔ بول یار، بول بول بول، سبحان اللہ سبحان اللہ ارے زور سے بول، دو سبحان نکاح اللہ۔ نہیں ٹوٹے۔ حضرت تڑپے دل، دل ہے گوشت کا لوٹ تھڑا، لیکن تڑپ کتنی ہے۔ جدائی ہو مدینے کی، تڑپے دل، جدائی ہو مدینے کی، تڑپے دل، سایہ اٹھے ماں باپ کا، تڑپے دل، روزہ چھٹے رمضان کا، تڑپے دل، بے حرمتی ہو قرآن کی، تڑپے دل، گنگے مینار ٹوٹے مسجدوں کے، تڑپے دل، مسمار ہو مدرسے، تڑپے دل، بیٹیاں بوجھ بنی قوم کے کاندھے پر، تڑپے دل، بیٹے چلے آوارگی کی راہ پر، تڑپے دل، تڑپے دل۔ اما دنیا میں کوئی لوکر ایسا نہیں یار جو بغیر کوڈ کے لاک ہو۔ یہ دل ہی ایسا ہے جس کا کوئی کوڈ نہیں ہے۔ واہ زندہ باد توجہ چاہو، زندہ باد یہ دل ہی ایسا ہے جس کا کوئی لاک نہیں، اور نہیں آج تک کوئی اسکینر تیار ہوا جو طلب کو قید کر کے دنیا کو دکھا سکے۔ کوئی اسکینر نہیں بنا۔ اب دل لگا لے، ایک دل لگا لے، شرابی سے دارو چھوٹے تو نشہ تڑپاوے۔ توجہ چاہوں گا اہل علم، بے شک شرابی سے دارو چھوٹے تو نشہ تڑپاوے، جواڑی سے جوا چھوٹے تو نشہ تڑپاوے، مقیم کا وطن چھوٹے تو در دروازے آنگن گھر تڑپاوے، بے شک لیکن عاشق سے جب مدینہ چھوٹے، بے شک زور سبحان سے اللہ، زور سے زور سے سبحان اللہ، زور سے، سبحان اللہ عاشق سے جب مدینہ چھوٹے تو مصطفیٰ کا عشق تڑپاوے۔ اب دل لگا لینا اسی جگہ، میرے عزیز دل لگا لینا، سوچ وہ کیسا محبوب، وہ کیسا عاشق، وہ کیسا حبیب، وہ کیسا عاشق، لاٹھیاں ٹوٹے ابو بکر پہ، واہ واہ زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے، لاٹھیاں ٹوٹے ابو بکر پہ، واہ ہڈیاں ٹوٹے ابو بکر کی، جب خاندان والے پوچھے ابو بکر کہاں کہاں چوٹ لگی ہے، تو سیدنا ابو بکر کہتے میری پشت کو مت کھولو، میرے درد کو مت پوچھو، یہ بتا دو کہ میرے رسول کیسے ہیں، واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد یہ بتا دو میرے محبوب کیسے ہیں، میرے حبیب کیسے ہیں۔ مولانا تب کسی صاحب دل نے ایک مصرع کہا ہے، اجازت دے تو عرض کر دو۔ کیا کہا؟ قلب میں
قلب کہتے ہیں دل کو. جی قلب میں ایک تڑپ اٹھی. قلب میں ایک تڑپ اٹھی. آنسوؤں سے وضو کیا. واہ بے شک قلب میں ایک تڑپ اٹھی. آنسوؤں سے وضو کیا. وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی. زور سے زور سے زور سے. وہ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی. گویا عاشق کی نماز اس وقت تک ہوتی ہی نہیں واہ جب تک کہ محبوب یاد نہ آوے. واہ جب تک کہ حبیب یاد نہ آوے. اب دل لگا کے اسی جگہ روک لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. ایک سائیڈ نقطہ آ گیا تھا. دنیا مریض قرآن حکیم. دنیا مریض قرآن حکیم. زمانہ مریض قرآن حکیم. بے شک توجہ چاہوں. سننے کا موڈ ہے تو تھوڑی سی سردی کو پھاڑیے باہر نکلیے. بولیے بولیے بولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ ارے ایک ساتھ بول دو ایک آواز ہو کر کے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا تھا؟ دنیا مریض قرآن حکیم. مرض چاہے جو ہو بیماری چاہے جو ہو حکیم ایک. حکیم ایک. حضرت حکیم ایک. آپ کہو گے بلیابی ثبوت لے لو واہ واہ آنکھوں سے دیکھ لو. اما ہمارا یہ وہ مہان بھارت ہے جہاں کے ذروں سے ایمان والوں کو عشق ہے. بے شک ہم خطیانی عاشق نہیں ہیں خاندانی عاشق ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. خطیانی نہیں خاندانی عاشق. ذرا سا ذہن کو حاضر کرنا. اسی سلطان پور میں جیسے ہی داخل ہوا ایک طرف مندر بغل میں مسجد. ایک مندر بغل میں گرجا. اس کے بغل میں کلیسا. اس کے بغل میں گردوارہ. دنیا مریض قرآن حکیم. آنکھیں کھولو دیکھ لو دیکھ لو. بے شک سب کے آخر میں ایک چھوٹی سی مسجد. الگ الگ دھرم الگ الگ مذہب کے ریتی رواج دستور. کہیں گھنٹی بج رہی کہیں واہے گرو ہو رہا کہیں آگ جل رہی کہیں سلیب لٹکا ہے. بے شک اور بالکل کنارے ایک چھوٹی سی مسجد بے شک کی چھت سے ایک بچہ آواز دے رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. واہ دل لگا لینا. سورج ڈوبنے والا ہے. سورج ڈوبنے والا ہے. سورج ڈوب رہا ہے. دماغ میں رکھنا. دنیا مریض قرآن حکیم. توجہ بے چاہو. شک سورج ڈوب گیا. مؤذن نے اذان دی. بھارت کا مہیش بیمار بیٹا لیے دوڑا مسجد کی طرف. واہ توجہ چاہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ڈر نہیں رہے ہو تو بولو بولو سبحان بولو. اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھارت کا میرا پنجابی بھائی شیشی میں تیل لیے مسجد کی طرف. بھاگا میں نے کہا ہرمندر جی غلط جگہ جا رہے ہو. یہ گرودوارہ نہیں ہے مسجد ہے. رمیش بھائی رانگ نمبر جا رہے ہو. یہ مندر نہیں ہے یہ مسجد ہے. کرسچن کو پکڑا غلط جگہ جا رہے ہو. چرچ ادھر ہے یہ مسجد ہے.
बीमार बेटा महेश गोद में लिए लेकर बोल पड़ा, बलियाबी मैं जान रहा हूं मस्जिद है, वाह मैं जान रहा हूं मस्जिद है, मैं खूब जान रहा हूं मस्जिद है। पीजीआई जवाब दे दिया, एम्स जवाब दे दिया, वाह सारे बेड डॉक्टर सिलेंडर हो गए। तब मेरे अंदर का जमीर बोल पड़ा, अब तक डिस्पेंसरी के हकीम को दिखा रहे थे, अब अल्लाह के कुरान हकीम के पास चलो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह। अब बलियाबी को यहां रुक करके अर्ज करने दो। अमेरिका हो के रशा हो, जर्मन हो के फ्रांस हो, इटली हो के सूडान हो, दुनिया के किसी मुल्क को न तेरी औलादों से खतरा, न तेरे घर से खतरा, न तेरे वजूद से खतरा, लेकिन कुफ्र जो अब बाप बाप चिल्ला रहा, उसको तुझसे डर नहीं लगता। एक इस्लाम से डर लगता है, दूसरा कुरान से डर लगता है। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि दुनिया ने देख लिया है, वाह दुनिया ने देख लिया है, अपनी आंखों से देख लिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान। कुरान। छपती बहुत है, पढ़ी एक जाती है। बेशक, छपती बहुत है, पढ़ी एक जाती है। छपती बहुत है, मिलती सिर्फ एक है। छपती बहुत है, मिलती सिर्फ एक है। छपती बहुत है, मिलती सिर्फ एक है। और जब कुरान आ गया तो उसने ऐलान कर दिया, गिरा दो बिरादरी की दीवार। जातीयता बीमारी है, कुरान हकीम है। हकीम के पास हर मरीज को आने दो, आने दो, हर मरीज को आने दो। गोरा है तो भी आ, काला है तो भी आ, हबशी है तो भी आ, तुर्की है तो भी आ, मिस्री है तो भी आ, यूनानी है तो भी आ, मर्द है तो भी आ, औरत है तो भी आ। लेकिन कौन समझाएगा मुसलमान को? आ रहा रमजान शरीफ, एक खत्म कुरान मर्द नहीं कर पाता है पूरे रमजान में। बोलो सही है कि गलत? अब नहीं बोलोगे। तावीज बांध करके नस्लों की हिफाजत नहीं कर सकते हो। अगर इतनी ही तासीर होती तो उनका बेटा आवारा थोड़ी होता। बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं जिंदा ही रखा गया हूं हक बोलने के लिए, बोलते रहूंगा। बेशक, हक सच। इसलिए बलियाबी दो टुक कहता है कि मर्द मिल करके एक महीने में 30 पारा न पढ़ सका, लेकिन तुझसे बेहतर करोड़ों दर्जा मेरी मां बहन बेटियां हैं रे। इफ्तार वो बनावे, खाना वो बनावे, तुम्हारी डांट भी वही सुने, तुम्हारी औलाद भी वही पाले। फिर भी कोई घर ऐसा नहीं मिलता जिस घर की मां बहन औरतें कम से कम 2 खत्म 3 खत्म कुरान शरीफ रमजान में। हक हक हजरत, हक, सच्ची बात है हजरत। बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो ना। सही है, सही है। सुभान अल्लाह। तो ये सिर्फ सुनने ही के लिए है या सुधरने के लिए भी है? सुधरने के लिए। सुन लो एक बात, जलसा हो, कोई एजेंडा ना तय हो, वाह, तो बंद कर दो। ऐसे जलसों की कोई जरूरत नहीं। भीड़ हो, मुद्दा ना हो, तो पागलों का झुंड हो सकता है, जलसा नहीं हो सकता। बेशक, किताब हो, नतीजा ना हो, तो पेज काले मिल सकते हैं, रिजल्ट नहीं मिल सकता। पौधा हो,
फल ना हो, पौधा हो, फल ना हो तो बीमारी हो सकती है, सेहत वाली हवा नहीं। इसलिए बलियाबी की ये कड़वी दो बातें सुन लो। जिस कॉन्फ्रेंस और जलसों का कोई मुद्दा और एजेंडा ना हो, समझ लो कि वो कॉन्फ्रेंस एक बांझ औरत है जिसकी कोख से कोई औलाद नहीं हो सकती। और ये भी याद रख लेना कि जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। बेशक जो कह रहा हूं आज समझ में आएगा, साल 2 साल के बाद। जी, अगर अब भी समझ गए होते तो चीख पड़े होते सुभान अल्लाह से। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पत्थर छेनियों की चोट से डर जाए वो कभी मस्जिद का मेहराब नहीं बन सकता। वाह, और जो पेड़ पत्थरों से डर जाए वो कभी फल नहीं दे सकता। वाह, और जो औरत विलादत के दर्द से डर जाए वो कभी मां नहीं बन सकती। वाह, और जो खेत कुदाल के और हल के नोक से डर जाए बेशक सुभान अल्लाह। वो कभी अनाज नहीं दे सकता। दिल रख लेना। और जो आलिम हक बोलने से डर जाए सुभान अल्लाह, वो कभी वारी से पैगंबर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, कहना। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इसलिए बलियाबी की ये 2-3 जुमले सुन लो, जलसे रोज कराते हो, कराते रहो। ये कौन सा गांव है? नरहतपुर। नरहतपुर और गिरदोनवाह के ईमान वालों का बलियाबी शुक्रिया अदा करे। सुभान अल्लाह। आपने एक तहरीक चलाई, डीजे आर्केस्ट्रा बाजा खत्म करो। जी, बोलो खत्म हो गया कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, खत्म हो गया। जोर से बोलो। अगर कर लिए हो तो हो गया। एक काम आपने बरसों का काम यानी बरसों का कचड़ा एक झटके में निकाल दिया। अब एक काम और कर दो। मौलाना मिसवाई साहब जी, मदरसे की इंतजामिया से भी गुजारिश करेंगे, ये मदरसे का जलसा है। जी, एक जलसा नस्लों का हो, एक जलसा नस्लों का हो। मदरसे का जलसा हर साल होता है, एक जलसा नस्लों का हो। और उसमें भीड़ नहीं चाहिए, क्रीम चाहिए, खप्तियों का मजमा नहीं चाहिए, डिजाइन बनाने वाला दिमाग चाहिए। अब सुनने के लिए जलसा नहीं किया जाए, कुछ करने के लिए जलसा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार, झारखंड, बंगाल में जी, जी, चलो देख लो। तुम्हारा बलियाबी पार्लियामेंट का मेंबर भी रहा, एमएलसी भी रहा 6 साल। बेशक अभी पूरे बिहार में माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से हूं। जब चाहूं तब गोल घर में चला जाऊं, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं जरूरत हूं भारत की, बोझ नहीं हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान समझो अल्लाह, तो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। मैं जरूरत हूं भारत का, बोझ नहीं हूं। बोझ बनोगे तो ढोए जाओगे, जरूरत बनोगे तो अपनाए जाओगे। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए मुसलमान तू अपनी औलादों को बोझ मत बना, जरूरत बना। वाह, इतनी मेहनत करके पढ़ा के अगर निकल जाए मेडिकल में तो मेडिकल साइंस की जरूरत बने। वाह, निकल जाए एग्रीकल्चर में तो अनाज बढ़त और पैदावार की जरूरत बने। और निकल जाए डिफेंस में तो फिर दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए।
ضرورت اس بات کی ہے کہ بوجھ نہیں، ضرورت۔ اب آئیے، قرآن کتاب بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ بے شک ایک نمونہ دیکھ لیا، جہاں دوا کام نہ کرے وہاں قرآن کام کرے۔ بے شک اب قرآن کتاب بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اہل اسٹیج کی توجہ چاہوں، دل لگا دیں گے تو بول دوں گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیں گے سنیں جی گے جی سنیں گے۔ جی 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 سبحان اللہ۔ اچھا ایک بار دھیرے سے بولیے تو سبحان اللہ۔ سمجھ بات آ گئی کہ دیش میں گنگے کیوں زور سے بول رہے ہیں؟ کمال ہے۔ ہمارا مٹی تو وہی ہے جو بہار کی ہے، وہ یو پی کی ہے۔ ڈرو مت، بولو اللہ کی کبریائی بولو، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تھوڑی سی اور ساؤنڈ بڑھا دو، سبحان اللہ۔ اور زور سے۔ حضرت دنیا میں کتابیں بہت، لیکن ایک کتاب جو کتاب بھی حکیم بھی۔ اب بلیابیاں چنوتیاں دے کے کہتا آؤ، تم کہتے ہو کہ قرآن نے صرف نماز، روزہ، حج، زکات کی بات کی۔ بلیابی کہتا تم نے پڑھا نہیں، صرف دیکھا ہے۔ واہ واہ بے شک۔ کاش 1.5 آنکھ سے نہیں، دونوں آنکھ سے دیکھ لیا ہوتا۔ جگہ پر پہنچ گیا حضرت، آپ صرف مسکرا رہے ہیں، کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ یعنی اتنا خوف کی سمجھ کے ہی مسکرا لینا ہے۔ توجہ چاہو، بدل لگا لینا۔ دنیا میں پوری دنیا کو چنوتی ہے، کسی دھارمک پستک نے بیٹیوں کے ساتھ نیائے، انصاف، جسٹس نہیں کیا، بے شک کسی نے نہیں کیا۔ ہمارے بھارت میں بیٹیوں کو باپ کی پراپرٹی میں حصہ دینے کا قانون بنانا پڑا۔ باپ کی پراپرٹی سے بیٹیوں کو حصہ ملے گا، قانون بنانا پڑا۔ کب؟ 2005 میں سمویدھان اور نیائک پرکریا نے باپ کی پراپرٹیوں میں بیٹی کو حصہ دیا، لیکن قربان جاؤ اس کتاب اور حکیم پر کہ 1450 برس پہلے قرآن نے باپ کی پراپرٹی سے بیٹیوں کو حصہ دیا ہے۔ باپ کی پراپرٹی سے۔ اچھا ایک بات بتاؤ مسلمانوں، آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے لڑکوں کا؟ نہیں دمدار بات ہے، دمدار بات ہے۔ اب نہیں بولو گے؟ جی جی بیچو بیچو، خوب بیچو، کل تیرا کوئی خریدار نہیں ہوگا، لکھ لے جو بلیابی کہہ رہا۔ سلطان پور میں بیٹھی رائے بریلی والوں، کان کھول کے سنو، تیری اوریجنل تصویر کسی پولیٹیکل پارٹی کے کاریالے میں نہیں، رجسٹری آفس میں چل، صرف رائے بریلی، امیٹھی، سلطان پور، نکالو ریکارڈ۔ 2024-25 میں 3 ڈسٹرکٹ کے مسلمانوں نے 8,000 کروڑ کی زمین بیچا ہے۔ 8,000 کروڑ۔ مولانا کہاں ہمارے عالم سوئے ہیں؟ کب نکلیں گے؟ میری اولادیں جب پیپر بہین ہو جائیں گی تو ممبروں پر سے چیخ کر اپنی ناگرکتا نہیں بچا سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکلے گاؤں میں، بیٹھا لے پنچایت،
بہت بڑی بات ہے حضرت. واہ 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 واہ. اپنے بزرگوں کی داڑھی پکڑنی پڑے تو پکڑ لو، واہ کوئی شرم کی بات نہیں. ہاں اتنی بات میں جانتا ہوں مولانا واہ کہ آج بھی اہل سنت کے جوانوں کے اندر اتنی غیرت اور اتنی عزت باقی عالموں کی. آنکھیں چھلک جاتی مصباحی صاحب. اسی مراد آباد سے میں دلی جا رہا تھا بائی روڈ. جی سراجی صاحب حالت یہ کہ جیسے ہی میں ہاپوڑ سے آگے پہنچا ہوں، سورج نکل رہا تھا. میں نے ڈرائیور سے کہا کہیں روکو، چائے بھی پیئیں گے استنجا بھی کریں گے. مولانا یہ درد کا رشتہ سارے رشتوں پر بھاری ہے یار. ایک لڑکا ٹھیلے پر پھل بیچ رہا، گاڑی سے میں جیسے ہی اترا ہوں وہ لڑکا دوڑ کے آیا قریب، اور قریب آ کر کے غور سے دیکھ کر کہہ رہا آپ بلیاوی صاحب ہو؟ میں نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ وہ لڑکا پکڑ کے ہاتھ رونے لگا. بولا آپ کو میں یاد نہیں ہوں نا، لیکن شاید میری اولاد آپ کو نہیں بھولے گی. جب میری ماں ایم سے مایوس ہو کر کے میں اپنی ماں کو واپس لے کر لوٹ رہا تھا تو آٹو رکشا والے نے کہا تھا کہ ایک چانس لو، اور میں آپ کے ایم پی کوٹھی پر گیا تھا، آپ نے فون کیا، چٹھی لکھا، اور آپ نے ایم پی فنڈ سے میرے علاج کا انتظام کرایا. جب میں چلنے لگا تھا تو آپ نے مجھ کو 10,000 روپئے دیے تھے. میں وہی ہوں، میں وہی ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ والدہ کیسی ہے؟ بولا الحمدللہ میری امی بہت صحت مند ہے. ایک بار گھر چلو. مولانا اس کی کیفیت یہ کہ دکان میں ابھی بہنی نہیں ہوئی لیکن چائے پلانے کو تیار ہے. ہم اپنے عالموں سے ہاتھ جوڑ کے بنتی مانگ کر کے بھیک مانگتے ہیں، ورنہ میری اولادیں نہیں بچیں گی. اب گھڑی دیکھ کر کام کرنے کا وقت نہیں ہے. ڈیوٹی کر سکتے ہیں، ڈیوٹی کریں گے تو ملازم کی حیثیت رہے گی، خدمت کریں گے تو مالک کی حیثیت رہے گی. ہم بنتی کریں گے اپنے عالموں سے، ہمیں بتا دیجئے نا کس منسٹر اور کس ڈی ایم ایس پی کے لیے کسی کا بیٹا وگلدان لے کے دوڑتا ہے ہاتھ دھلانے کے لیے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کس سیٹ کی اولاد کو دیکھا ہے آپ نے کہ کسی ایم ایل اے یا ایم پی کی جوتی سیدھی کرتا ہو؟ نہیں ملے گا. لیکن کیا انعام ملا ہے مدینے کی سرکار سے واہ واہ عالموں کو کہ چاہے ارب پتی کا بیٹا ہو یا کھڑب پتی کی اولاد ہو، اگر اس کی پرورش اسلامی نظریے سے ہوئی ہے تو ارب پتی بیٹے کا باپ، ارب پتی باپ کا بیٹا بھی اپنے عالم کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے انتظار کرتا ہے. اس محبت اور اس عقیدت کا اب خون ہو رہا. بچا سکتے ہو تو بچا لیجئے، بچا سکتے ہو تو بچا لیجئے، ورنہ ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ کون سنے گا؟ ہم تو صرف اتنی سی بات کہتے ہیں، اتنی سی بات کہتے ہیں. بھارت کے مسلمانوں ہم پورا دیش نہیں بدل سکتے، لیکن اگر 100 عالم چاہ جائے تو پورا ضلع بدل سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ 100 عالم زندہ چاہ باد. جائے تو پورا ضلع بدل سکتا ہے، اما ضلع نہیں بدل سکتے.
تو جتنی تحصیل ہے ہر تحصیل کے عالم، ماسٹر، دانشور، سرمایہ دار، یہ سر جوڑ کر کے بیٹھ جاؤ، صرف 2.2 سوتری کارج کرم، نکاح کو سستا کرو، اتنا آسان کر دو کہ سیدہ فاطمہ کی کنیز اپنے باپ کے کاندھے کی بوجھ نہ بنے، اسلام کی ضرورت بن جائے۔ اور اس کا بہتر نسخہ اسی حکیم نے دیا ہے۔ کیا چاہتے ہو جہیز ختم ہو جائے؟ کھل کے بولو آج، جی کتنے لوگ چاہتے ہو جہیز ختم ہونا چاہیے؟ اٹھا کے رکھیے، اٹھا کے رکھیے۔ جو ہاتھ نہ اٹھاوے اسٹیج والا بھی ہو تو سمجھ لیجیے یہ بھی اپنا بیٹا بیچیں گے۔ ہاں ساتھ ہیں تو رہیے کھل کے، اس پار یا اس پار اٹھا کے رکھو، زور سے بول کر بتاؤ جہیز ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے بولو۔ ہونا چاہیے، نقدی ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے۔ ڈیمانڈ ختم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کون کرے گا؟ مولانا مصباحی صاحب بہت آسان راستہ، اس پورے گرد و نواح میں ایک پنچایت ہوئی تھی، اس کو ہم پنچایت مانتے ہیں، مہا پنچایت نہیں۔ ضرورت ہے کہ دین میں رات میں نہیں، ایک مہا پنچایت لگے اور اس مہا پنچایت میں صرف 3 سوتری پروگرام طے ہو۔ اور نسخہ تو اتنا زوردار ہے۔ اچھا یہ بیٹیاں بھی کیا غضب کی ہوتی ہیں، کیا بھائی سے محبت ہے بہنوں کو؟ ایمان سے بولو، آپ کے علاقے میں باپ کی پراپرٹی سے بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے؟ ارے بولو نا، دیتے ہی نہیں ہو۔ بیٹیوں کا حق مار کے قبر میں سکون سے سو گے کیا حضرت؟ سلا دے گا کوئی مولانا؟ جتنا حق بیٹوں کا ہے اتنا ہی حق بیٹیوں کا ہے۔ لیکن بیٹیوں کا کیا کلیجہ ہے صاحب، بیٹی باپ کا گھر چھوڑ دیتی ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر بھی بھائی سے نہیں کہتی کہ مجھ کو حصہ دو۔ اور بہنوں کا عالم یہ کہ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا بھائی کے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ بولو صحیح ہے کہ غلط؟ ارے زور سے بولو نا۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر چاہتے ہو کہ جہیز کی لعنت کو دفن کی جائے تو وہ لڑکا پاگل تھوڑی ہے جو 5 لاکھ روپیہ نقدی مانگے گا۔ مولانا جب لڑکے کو پتا چل جائے گا کہ میرا رشتہ اس لڑکی سے لگ رہا ہے جس کو باپ کی جائیداد میں سے 2 بیگھہ کھیت ملے گا، کیا بات تو وہ پاگل ہے کہ 3 لاکھ روپیہ نقد مانگے گا؟ وہ بے وقوف ہے کہ 4 چکا اور موٹر سائیکل مانگے گا؟ ایک راستہ یہ ہے کہ خود کو قبر میں محفوظ رکھنا ہے تو بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کا حق دے دو، اور جب لڑکے کو پتا چل جائے گا کہ ہماری ہونے والی بیوی کو اتنے لاکھ کی پراپرٹی مل رہی ہے، مجال ہے زبان کھولے گا۔ تو نکاح کو سستا کیجیے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آسمان میں سوراخ کیجیے، یہ جادوگر لوگ ہیں جو یہ کام کراتے ہیں۔ نکاح کو سستا کرو اور شادی کے خرچ کو بچاؤ۔ دعوتوں میں یہ باراتی جو جاتے ہیں نا، باراتی
اس علاقے سے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کم سے کم کتنے جاتے ہوں گے؟ 150 200، یعنی نکاح کرنے جاتے ہو کہ گاؤں لوٹنے جاتے ہو؟ لعنت ہے یار، لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، بات زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ اب تو ایک مرتبہ بیچ مجمع سے نعرہ لگا دو، نعرہ حیدری کا۔ یا علی، سبحان یا اللہ۔ علی، تشریف رکھیں آپ لوگ۔ سبحان اللہ۔ بس 5 منٹ اور برداشت کر لو، بیٹھ جائیے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ زیارت فرمائیں حضرت علامہ مولانا سید شاہ سید عامر مسعودی صاحب۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، دل لگا لینا۔ سنو گے تو ایک بار دھیرے سے بول لیجئے، اچھا ایک بار زور سے بول لیجئے۔ سبحان اللہ۔ توجہ چاہو، حضرت دعا چاہتا ہے۔ اہل سنت کے ٹکڑے ٹکڑے مت ہونے دو، بیوپاریوں نے اہل سنت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے، اسے بٹنے مت دو۔ مرید اگر پیر کی تعریف کرے تو کیا کمال کی بات ہے یار۔ بے شک۔ مرید ہے تو پیر کی تعریف کرے گا، اور پیر اگر مرید کی تعریف کرے تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں۔ بے شک۔ مرید ان کا ہے اس لیے تعریف کر رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ پیر کی تعریف پیر کرے۔ بے شک۔ اب تو بول دو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مرید کی تعریف دوسرے سلسلے کا پیر، ایک مرید کی تعریف دوسرے سلسلے کا پیر اس پیر سے کرے جس کا وہ مرید ہے، تب پیر کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا مرید مرید نہیں مراد کی طرف جا رہا۔ بس آخری حصہ گفتگو کا، میری ماں بہنیں آئی ہیں، لعنت ہو ان آنکھوں پر۔ ارے مسلمان تو کہاں جا رہا رے؟ اپنے گھر کی خبر لے، گھر کی۔ اب تو مسلمان کی بیٹیاں ریل بنا رہی ہیں اور وائرل اس کا بھائی کر رہا ہے۔ بولو صحیح ہے کہ غلط؟ ارے زور سے بولو۔ بیٹیاں بنائیں گی ریل اور بات کرو گے کنیز فاطمہ کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں سیدہ کے حیا کی قسم کھائی جائے، کہاں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی سخاوت کی قسمیں کھائی جائیں، اور کہاں بیٹیاں ریل بنائیں؟
غیروں میں دم نہیں تھا یار جو ہم پر ہاتھ ڈال دیتا. بے شک یہ خنجر میرا تھا جس نے غیروں کے ہاتھ میں دے ڈالا. بے شک دنیا مریض ہے قرآن حکیم ہے. بھارت میں 2005 میں قانون بنا بیٹیوں کو حصہ دو، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا اللہ کہ دھرتی پر بیٹا اور بیٹی کے بیچ نیائے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ صرف بیٹوں کو حق دیا جائے، بیٹیوں کو نہ دیا جائے. اس لیے قرآن نے بیٹوں کا بھی حصہ دے دیا، بیٹیوں کا بھی حصہ دے دیا. بے شک سبحان اللہ